میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ذرا سمجھے اس بات کو۔ زید ایک محنتی طالب علم ہے، یہ آپ کے پاس ایک شکرا آ گیا۔ زید ایک، تھوڑا سا بولیں گے، زید ایک محنتی طالب علم ہے، اور ہر محنتی طالب علم کامیاب ہوتا ہے، نتیجہ آئے گا زید کامیاب ہوگا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ زید ایک محنتی طالب علم ہے، ہر محنتی طالب علم کامیاب ہوتا ہے، نتیجہ کیا آئے گا؟ زید کامیاب ہوگا۔ اب یہ جو نتیجہ ہے اس نتیجے کو دوبارہ شکرا بنا لیں، زید کامیاب ہوگا، آگے کبرا اپنے پاس سے لگا لیں، کبرا کیا نکلے گا؟ کبرا اپنے پاس سے لگا لیں۔ ہر جو بندہ کامیاب ہوتا ہے وہ نوکری کرتا ہے، لہذا نتیجہ آئے گا زید نوکری کرے گا۔ اس سے کیا سے مرکب کہتے ہیں؟ ذرا سمجھے، ہماری مولا جلال وغیرہ کتابوں کے اندر جیسے کیسے مساوات کا نام لکھا گیا ہے، بے شمار کتابوں کے اندر جیسے کیسے مرکب بھی کہا گیا ہے۔ اب ذرا سمجھے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ من آزاہم فقط آزانی، من آزانی فقط ازلتا۔ جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، نتیجہ آ جائے جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ نہیں سمجھے؟ جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، شکرا۔ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، نتیجہ آئے گا جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہ نتیجہ آیا یا نہیں آیا؟ اب اس نتیجے کو آپ شکرا بنا لیں، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ نتیجہ آئے گا جس نے صحابہ کو تکلیف دی اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ نہیں سمجھے؟ صحابہ کا بغض کہاں لے جاتا ہے؟ ذرا سمجھیے، جس نے صحابہ کو تکلیف دی، حضور کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے صحابہ کو تکلیف دی اللہ اسے جہنم میں جگہ ڈالے گا۔ ذرا سمجھیے، یہ حضور کے صحابہ کے بارے میں حدیث آ گئی۔ آئیے آج کے مطابق بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے علی شان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روایت آپ کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم لقی اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہو ساری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، ذرا سمجھے، جہاں کعبے کے اندر کسی جگہ پر بھی ایک نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر۔ کتنا ملتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہو کعبے کی باؤنڈری کے اندر نہ ہو بلکہ مخصوص جگہ پر ہو، اور کیا کر رہا ہو؟ فرمایا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کا مصلی ہو، اور کرتا کیا رہے؟ فرمایا وصلی وصام، دن کو روزہ رکھتا رہے، رات کو قائم اللیل رہے، رات ساری عبادتیں کرتا رہے، دن کو روزے میں گزارتا رہے، ساری زندگی کا اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، ثم لقی اللہ، اس حال میں وہ مر جائے، اللہ سے مل جائے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ بَيْتِ محمد، حال یہ ہو کہ دل میں حضور کی آل کا بغض ہو، داخل النار، جہنم میں جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ حضور کے اصحاب کا بغض کہاں لے گیا؟ جہنم میں۔ حضور کی آل کا بغض جہنم میں، حتیٰ کہ کعبے کے اندر ساری زندگی کا اعتکاف کرنا بھی اس کو کام نہیں آیا اگر دل میں حضور کی آل کا بغض تھا۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آیا، ذرا سمجھے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں یار اگر نجدی اتنے ہی برے ہوتے، نجدی اتنے ہی برے ہوتے، تم نجدیوں کو برا بھلا کہتے ہو تو وہ تو کعبے کے ساتھ رہتے ہیں، کعبے میں رہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ کعبے میں رہتے ہیں، اگر اتنے ہی برے ہوتے تو کعبے میں کیوں رہتے؟ اگر کعبے میں رہتے ہو تو انہیں برا بھلا نہ کہو۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میری آل کا بغض ہوگا، کعبے کے اندر آنا جانا نہیں، ہمیشہ مستقل سکونت اختیار کرنا، میری آل کا بغض ہوگا۔ اگر کعبے کے اندر مستقل سکونت اختیار کرے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ اور آل کی محبت لذاتی ہی نہیں ہے، لذاتی ہی نہیں ہے، ہم آل کو مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ تو اگر آل کی محبت جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے تو حضور کے جس کے اندر اگر بغض ہو تو وہ جہنم میں کیسے نہیں جا سکتا؟ سمجھ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اب آئیے، حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کا جو بغض ہے وہ تو جہنم میں جانے کے سبب ہے، لیکن اگر محبت ہوگی حضور کی آل کی اور حضور کے اصحاب کی تو نتیجہ اور انعام کیا ہوگا؟ ہاں سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نتیجہ اور انعام کیا ہوگا؟ حضرت مولا کائنات روایت
کرتے ہیں۔ مستند الفردوس میں امام دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی ولاصحابی۔ حضور نے فرمایا جو اس دنیا میں میرے صحابہ سے محبت کرتا ہوگا، میری اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، کل قیامت والے دن آئے گا، پل صراط سے پار گزر جائے گا، جنت میں جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ آگے دیکھیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل کے بارے میں حضرت مولا کائنات بھی راوی ہیں، جامع الترمذی کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر حضرت مولا کائنات کا فرمان، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا من احب ہذین، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، واباہما، اور ان کے والد محترم سے محبت کی، وامہما، اور ان کی والدہ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن آئے گا، عام جنت میں نہیں جائے گا، فرمایا میرے ساتھ ہوگا، میرے درجے میں ہوگا۔ صحابہ کی محبت اور آل کی محبت کا یہ نتیجہ نکلا، جنت تو ملی ہی لیکن جنت کے ساتھ ساتھ حضور کی رفاقت بھی میسر آ گئی۔ سمجھ آئی ہے نہیں؟ اسی لیے ہم آل سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے آیت کی طرف، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرما دیجئے میں تم سے سوال نہیں کرتا، یہ جو دین کی میں نے تبلیغ کی ہے، یہ طائف میں میں نے پتھر کھائے ہیں، یہ شیخ ابی طالب میں 3 سال معصور رہا ہوں، جتنی قربانیاں میں نے دی ہیں، میں تم لوگوں سے سوال نہیں کرتا، ہاں مگر میری آل سے محبت کرو۔ آج ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد کے اندر یہاں بیٹھے ہیں۔ حسین کون ہے؟ حسین کریم علیہ السلام اور امام حسن پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، حضور نے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، بات سمجھ تو وہ کیا نام رکھا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے گا، ایک اور مسئلہ متفرع ہوگا اس پر۔ حضور نے فرمایا مجھے میرا بیٹا، بولیے تھوڑا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، کیا تم نے نام رکھا ہے؟ حضرت مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ، امام حسن پیدا ہوئے، حضرت امام مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ نام اس کا حرب رکھا ہے، نام کیا رکھا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بل ہوا حسن، لا بل ہوا حسن، اس کا نام حرب نہیں ہوگا، اس کا نام حسن ہوگا۔ امام حسین پاک پیدا ہوئے، حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، بات سمجھ تم وہ کیا نام رکھا ہے اس کا؟ انہوں نے حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا بل ہوا حسین، اس کا نام حسین ہوگا۔ حضرت تیسرے بیٹے پیدا ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ فرمایا نام اس کا نام حسن، اس کا نام حرب نہیں ہوگا، اس کا نام ہوگا محسن۔ کیا نام ہوگا؟ یہ جو محسن پڑھتے ہیں محسن نہیں ہے، محسن۔ کیا نام ہوگا؟ محسن، محسن نہیں، کیا؟ محسن۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ ذرا سمجھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی، جو نام نامی اسم گرامی آپ کو پسند نہیں آتا تھا حضور تبدیل فرما دیں۔ نہیں سمجھے؟ حضور کو نام پسند نہیں آیا، حرب نام پسند ہے، حضور نے تبدیل فرما دیا۔ حرب نام پسند نہیں آیا، حضور نے تبدیل فرما دیا۔ تیسری مرتبہ حرب نام رکھا، حضور کو پسند نہیں آیا، حضور نے تبدیل فرما دیا۔ یعنی حضور کی یہ عادت کریمہ تھی کہ اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کسی کا کوئی نام آتا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو پسند نہ فرماتے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے نام کو تبدیل فرما دیتے۔ اب جس کو حضور نے تبدیل نہیں فرمایا تو پتہ چلا نا میرے مصطفیٰ کو وہ نام پسند ہے۔ نہیں سمجھے؟ توجہ فرمائیے، توجہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، حضور کی یہ عادت تھی، توجہ ہے آپ کی، حضور کی یہ عادت کریمہ تھی، حضور کے سامنے جو نام آیا اگر حضور کو پسند نہیں تھا حضور نے، بولیے حضور نے، اور جس کا نام حضور نے تبدیل نہیں فرمایا، حضور کے سامنے نام بھی آیا حضور نے تبدیل نہیں فرمایا تو پتہ چلا نا میرے مصطفیٰ کو یہ نام پسند ہے۔ پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا؟ مانتے ہیں اس بات کو؟ تو جس کا نام حضور نے تبدیل نہیں فرمایا تو میں کیا پتہ چلا اسے کہ حضور کو وہ نام پسند
اگر حضرت امیر معاویہ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے اور حضور نے نام تبدیل نہیں فرمایا تو آج تیری اور میری کیا ضرورت ہے کہ ہم لغوی تحقیقیں کرتے پھرے؟ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نام کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پسند فرمایا، ہم بھی پسند فرمائیں۔ نہیں سمجھے؟ حضور نے اس کو پسند فرمایا ہے، حضور نے تبدیل نہیں فرمایا۔ حضور کو اگر نا پسند ہوتا تو حضور تبدیل فرما دیتے، حضور نے اگر باقی رکھے تو تیری کیا ضرورت ہے کہ تو اس نام کی لغوی تحقیقیں کرے؟ کتنے نام ہیں جن کے لغوی معنی اور بنتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے انہیں پسند فرمایا، ہماری ساروں کو بارا ہمارے تو مالک نے پسند فرمایا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آئے گا نہیں آیا؟ اب امام حسین کا آیا، حضور آ گئے، ذرا سمجھیے امام حسین کی شان ہے نا تھوڑی سی، ساتھ ساتھ مسائل بھی متفرع ہوتے رہیں گے ساتھ میں اس میں۔ آئیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، بھائی شور نہیں کرنا نا، توجہ فرمائیں، شور نہیں کرنا، سمجھیں ان باتوں کو، ان کی آج ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین پیدا ہوئے، حضور نے نام مبارک رکھا۔ سب سے پہلی غذا کیا گئی حضرت امام حسین کے اندر؟ سب سے پہلی غذا حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کا لعاب مبارک دیا۔ کیا گیا؟ نہیں سمجھے؟ میں ایک بات کرنے لگا ہوں لیکن آپ کی توجہ ہے آپ کی؟ سب سے پہلی چیز حضرت امام حسن کے اندر جو، حضرت امام حسین کے اندر جو گئی ہے وہ کیا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ تو یہ جو علماء بیٹھے ہیں، یہ جو منتہی طالب علم ہیں، یہ بھی علماء ہی ہیں، ان سے پوچھئے درس نظامی کے اندر جو سب سے زیادہ ادب کتابیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ امام تفتزانی کی ہیں۔ کس کی کتابیں ادب کتابیں؟ تفتزانی کی کتابیں ادب ہے یا نہیں ہے؟ تفتزانی سے بڑا عالم آپ نے درسیات میں دیکھا؟ بولیے، تفتزانی سے بڑا عالم دیکھا درسیات میں؟ درسیات میں یہ جو آپ نے پڑھی ہے، یہ شرح تہذیب کا تہذیب متن تفتزانی کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چلتے جائیے، آپ نے تفتزانی کی یہ رسالہ شمسیہ کی جس کی شرح قطبی ہے، ایک اس کی شرح امام تفتزانی نے لکھی سادیہ، اس طریقے سے آپ کی توضیح پر تنویر امام تفتزانی نے لکھی، اس طریقے سے آپ کی شرح عقائد نسبیہ میں امام تفتزانی نے لکھی۔ یہ جو کتابیں پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تفتزانی کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ تفتزانی کو علم عطا کیسے فرمایا تھا۔ تفتزانی تو ابتداءً بڑے غبی تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب مبارک کی برکت ہے کہ تفتزانی اتنا بڑا علامہ بن گیا، حضور کے لعاب کی برکت ہے۔ اگر تفتزانی صدیوں بعد آئے اور حضور کے لعاب کا یہ نتیجہ ہو کہ تفتزانی جیسا عالم نہیں ہے، تو جس حسین کے اندر ابتداءً حضور کا لعاب کیا ہوگا، اس حسین کی بھی شان کیا ہوگی؟ نہیں سمجھے؟ بولیے بولیے، نہیں سمجھے؟ تفتزانی اتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے صدیوں بعد اگر حضور کے لعاب کا ایک قطرہ اس کے اندر جائے تو تفتزانی